بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتح۔ صلوات بھیج دیں آل محمد ذات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد مقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد والصلاۃ والسلام علی الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علیہم اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم مما تولم یرف امام زمانہ ماتمیتۃ جاہلیہ۔ صلوات بھیج دیں آل محمد کے ساتھ۔ ایسی تھکی ہوئی صلوات نہ بھیجیں، میں خود تھکا ہوا ہوں، تھوڑی سی بلند آواز سے صلوات بھیج دیں آل محمد ذات پر۔ عزیزان محترم سامعین کرام قدر، بڑی مشہور حدیث رسول کی مما تولم یرف امام زمانہ ماتمیتۃ جاہلیہ، کہ جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سوا مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ مما تولم یرف امام زمانہ ماتمیتۃ جاہلیہ، جو بھی مر جائے۔ رسول نے یہ نہیں بتایا کہ مسلمان مرے، عیسائی مرے، ہندو مرے، نہیں، رسول نے یہ کہا کہ جو بھی مرے اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اب دنیا میں انسان کتنی بھی ڈگری حاصل کر لے، کتنا بھی پڑھ لے، اگر وقت کے امام کو نہیں پہچانا تو وہ جاہل ہے، وہ جاہل ہے۔ رسول نے بتا دیا کہ وہ جاہل ہے۔ اب دیکھیں امامت کا عقیدہ، امام کا ہونا کتنا ضروری ہے کہ قرآن میں پروردگار نے کیا کہا، یوم ندعو کل اناس بامامہا، کہ ہر قیامت کے دن ہر انسان کو ہم اس کے امام کے، ہر انسان کو اس کے امام کے پیچھے اٹھائیں گے۔ یوم ندعو یہاں پہ لفظ ہے ندعو، یوم ندعو یعنی ندا والے دن، صدا والے دن، ندا والے دن، یہ نہیں کہا یوم القیامہ۔ اگر قیامت کا لفظ ہوتا تو پروردگار کہتا یوم القیامت، قیامت کے دن اٹھائیں گے، نہیں، یہاں پہ پروردگار نے کہا یوم ندعو، ندا والے دن۔ یہ ندا والا دن ہے کون سا؟ یہ ندا والا دن ہے کون سا؟ جس دن پروردگار ہر انسان کو اس کے امام کے پیچھے اٹھائے گا۔ یوم ندعو، ندا والا دن وہ ہے جب میرے وقت کا امام ظہور کرے گا، اور ہر انسان کو اگر زندہ ہے تو امام کے پیچھے ہوگا، اگر انتظار کر کے مرا ہے تو اس کو قبر سے اٹھا کے امام کی زیارت کرائی جائے گی۔ یوم ندعو، ہر انسان کو، بھائی امت دیکھیں کتنا رسول نے کیا کہا، یعنی ہر انسان کو واجب ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرے۔ یوم ہر انسان کو واجب ہے، ہر انسان پر کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرے۔ اور معرفت ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ جتنی معرفت ہوگی اتنے درجات بلند ہوتے ہیں، اتنا درجہ بلند۔ کربلا میں کیا تھا؟ کربلا عجیب داستان ہے کہ 72 حسین کے ساتھ ہیں، لیکن انہیں کہہ رہے ہیں واپس جاؤ، کہہ رہے ہیں واپس جاؤ، لیکن کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ وہاں پر دوسری طرف 10,000 سے لے کر 3 لاکھ تک کا لشکر ہے، جو روایتیں ملتی ہیں، 10 تھا، پھر 30 ہوا، پھر 80 لاکھ، پھر 120 لاکھ، پھر جا کر 3 لاکھ تک وہ لشکر پہنچا۔ وہاں پر 3 لاکھ ہیں، یہاں پر 72 ہیں، لیکن 3 لاکھ میں اور 72 میں فرق یہ ہے کہ 3 لاکھ میں معرفت امام نہیں ہے، 72 کے معرفت امام رکھتے ہیں۔ اب جب معرفت امام آتی ہے تو پھر انسان کو زندگی سے پیار نہیں ہوتا، پھر موت کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر جیتا ہے انسان۔ جب معرفت ہو تو پھر انسان موت کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر زندگی جیتا ہے۔ کیوں حسین کو چھوڑ کے نہیں جا رہے تھے؟ ایک تو ادھر جو یعنی زہیر ابن کین امام کے لشکر میں نہیں تھا، حضرت حبیب ابن مظاہر امام کے لشکر میں نہیں تھا، حضرت حر امام کے لشکر میں نہیں تھا، ان سب کو امام نے بلایا
جو ساتھ ہیں ان کو کہہ رہے ہیں واپس جاؤ، کیونکہ امام بھی جانتے ہیں کہ کربلا میں معرفت کی منزل پہ کون پہنچے گا، امام بھی جانتے ہیں۔ تو اس لیے رسول نے فرمایا کہ ہر اپنے دور کے امام کی معرفت حاصل کریں۔ میں مات ولم یعرف، جو بھی اپنے وقت امام کی معرفت کے سوا مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اور جب ہم دعائے معرفت، توجہ ہے تو میں بات آگے بڑھاؤں، جب ہم دعائے معرفت پڑھتے ہیں تو دعائے معرفت کے جملے کیا ہیں؟ انسان جب دعا پڑھتا ہے پروردگار کی بارگاہ میں تو دعائے معرفت کا پہلا جملہ یہ ہے، اللہم عرفنی نفسک، پروردگار مجھے تو اپنی معرفت عطا کر۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ اللہم عرفنی نفسک، ایسے موضوعات بڑے کم پڑھے جاتے ہیں، اس لیے تھوڑا سا توجہ کیجئے گا۔ اللہم عرفنی نفسک، پروردگار مجھے تو اپنی معرفت عطا کر۔ اگر تیری معرفت نہ ملی، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی، اگر تیری معرفت نہ ملی، لم اعراف رسولک، اگر تیری معرفت نہ ملی تو مجھے تیرے رسول کی معرفت نہیں ملے گی، مجھے تیرے رسول کی معرفت نہیں ملے گی۔ پھر کیا جملہ؟ اللہم عرفنی رسولک، پروردگار مجھے تو اپنے رسول کی معرفت عطا کر۔ فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعراف حجتک، پروردگار اگر تیرے رسول کی معرفت نہ ملی تو مجھے تیری حجت کی معرفت نہیں ملے گی، مجھے تیری حجت کی معرفت نہیں ملے گی۔ اور آخری جملہ کیا ہے؟ اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت علی الدین، پروردگار مجھے تو اپنی حجت کی معرفت عطا کر، اگر تیری حجت کی معرفت مجھے نہ ملی تو میں بے دین ہو کر ذلیل ہو کر مر جاؤں گا، بے دین ہو کر ذلیل ہو کر مر جاؤں گا۔ تو پتہ چلا معرفت ضروری ہے کیوں؟ انسان کو دین دار بناتی ہے معرفت، انسان کو باکردار بناتی ہے معرفت، کیونکہ امام خود فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری حیات میں جو گناہ تمہارے نزدیک سب سے کم ترین گناہ ہو، اگر تم سے وہ بھی سرزد ہو جاتا ہے تو ہمارے ظہور میں 3 دن کی تاخیر ہو جاتی ہے، ہمارے ظہور میں 3 دن کی تاخیر ہو جاتی ہے۔ اب فیصلہ جا کر گھروں میں رات کو سونے سے پہلے کرنا کہ امام ظہور نہیں کر رہا یا ہم خود امام کے لیے رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، امام ظہور نہیں کر رہا یا خود ہم امام کے لیے رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ امام تو بےتاب ہے، لیکن 72 حور جیسے اور حبیب جیسے پیدا ہو تو دوسرے لمحے میں امام ظہور کر جائے، لیکن ہم خود امام کے لیے رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ اور کچھ تو ایسے ہوں گے جب امام ظہور کریں گے، توجہ ہے نا، جب امام ظہور کریں گے کچھ تو ایسے ہوں گے جو دیکھ کر یہ کہیں گے آپ آئے کیوں ہیں؟ ابھی تو ہم دین سنبھال رہے تھے، آپ آئے کیوں ہیں؟ ابھی تو ہم دین سنبھال رہے تھے، آپ واپس چلے جاتے۔ یہ کون ہوں گے؟ یہ مخالفین نہیں ہوں گے، یہ ہمارے اپنے ہوں گے، ہمارے اپنے ہوں گے۔ اور یہ کون سے ہوں گے؟ یہ کون سے ہوں گے؟ ہمارے اپنے کون سے ہوں گے؟ یہ وہ ہوں گے جو آج کے دور میں نیا دین بنا رہے ہیں، آج کے دور میں جو نیا دین بنا رہے ہیں کہ عزاداری ایسے کرو، نماز ایسے پڑھو، عزاداری کی اہمیت نہیں ہے۔ بات کریں میرے بھائی، گھبرائے نہیں کہ عزاداری ایسے کرو، مجلس ایسے کراؤ، یعنی عزاداری اور ماتم کو رسم بنا کے رکھ دیا ہے، عزاداری اور ماتم کو رسم بنا کے رکھ دیا ہے، مجلسوں کو رسومات کی حد تک محدود کر دیا ہے۔ نہیں عزیزوں، نہیں، یہ وہ ہے جو مکتب تشیع میں آ کر شیعہ بن کر مکتب تشیع کا نقصان کر رہے ہیں، اگر آج منبر پر ان کے خلاف آواز بلند نہ کی گئی تو شیعت کا مذہب مذاق بن کے رہ جائے گا، یقین کرے جانے موت۔ یہ وہ ہیں جو کہیں گے کہ مولا آپ کیوں آئے؟ ابھی تو ہم نے دین سنبھالا ہوا ہے، ابھی تو ہم نے دین۔ اور ان میں یہ وہ ہیں جو آج پیدا ہوئے ہیں نا کہ ولایت کو ہم سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا، اور ماشاءاللہ جتنے بھی سب بے نمازی ہیں۔ میں کوئی اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرا تجربہ غلط بھی ہو، آپ مجھ سے بزرگ بہتر جانتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ ولایت کو ہم نے سمجھا ایسے نہیں، ایسے ہوگی ولایت، اور ماشاءاللہ جتنے بھی ملیں گے سب بے نمازی ملیں گے، سب بے نمازی ملیں گے۔ پہلے خود کو ولایت کے سانچے میں ڈھال کر جیسا علی چاہتا ہے ویسا بن کے آؤ، پھر ولایت کا دعویٰ کرو، پھر بولو۔
سمجھ میں آ رہی نا بات حضرت محترم؟ معرفت جتنی معرفت ہوگی اتنے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اتنے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور دیکھیے وقت کا امام خود کہتا ہے شیعو میں تم سے دور نہیں ہوں، یہ تمہارے گناہ ہے جس نے مجھے تم سے دور کر دیا ہے، یہ گناہ۔ اور امام صادق چھٹے امام فرماتے ہیں، ہمارا چھٹا امام فرماتا ہے کہ جب ہمارا قائم ظہور کرے گا اور ہمارے مومن جب اسے دیکھیں گے تو دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہ ہے جو ہماری محفلوں میں آتا تھا۔ یار بات کو ایسے گھبرا کے نہیں سنے جانے محترم، یہ تو وہ ہے جو ہماری محفلوں میں آتا تھا، یہ تو وہ ہے جو ہماری غمی میں ہمارے پاس آتا تھا، یہ تو وہ ہے کہ جب ہم مشکل میں پڑتے تھے تو ہماری مدد کو آتا تھا، ہماری مدد کو آتا تھا۔ پتا چلا امام ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، لیکن امام ظاہر ہے ہم غائب ہیں، امام ظاہر ہے ہم غائب ہیں۔ جب گناہوں کا پردہ ہٹے گا تو ہمیں امام نظر آ جائے گا۔ صلوات بھیج دے آل محمد کی ذات۔ تو جو ہے نا اور یاد رکھیں اس دور میں امام ہے غائب، ہم انتظار کر رہے ہیں آخری حسین کا، آخری علی کا انتظار کر رہے ہیں۔ پانچواں امام فرماتا ہے کہ جو بھی ہمارے قائم کا انتظار کرتے کرتے مر جائے وہ یہ نہ سمجھے کہ گھر میں مرا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ امام کے خیمے میں امام کی موجودگی میں مرا ہے، امام کے خیمے میں امام کی موجودگی میں مرا ہے۔ اور امام فرماتا جب ہمارے قائم کے انتظار میں کوئی مومن مر جائے گا تو جب ہمارا بارواں ظہور کرے گا تو اس کی قبر پہ آ کر اس کو قبر سے اٹھا کے کہے گا اٹھ میں نے ظہور کیا ہے تو میرا انتظار کرتا تھا، اٹھ تو انتظار۔ اتنا یعنی امام کتنا پیار کرتے ہیں ہم سے، کتنا پیار کا اندازہ ہے کہ اگر دنیا سے چلے جائیں تو امام قبر سے اٹھائیں گے، دنیا سے چلے جائیں تو امام قبر سے اٹھائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا محب تھا، میرا انتظار کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا۔ امام اتنی محبت کرتے اور اب ہم واپسی امام کو کیا دیتے ہیں؟ ہم واپسی امام کو کیا دیتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ اور جب ہمارا اعمال نامہ امام کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، امام جب گناہ دیکھتے ہیں نا اپنے چاہنے والے کا تو کیا کہتے ہیں؟ امام جب گناہ دیکھتے ہیں نا تو دیکھ کر کہتے ہیں، کبھی بد دعا نہیں دیتے، رو کر دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارا ہے اس کو ہدایت دے دے، پروردگار یہ ہمارا ہے اس کو ہدایت دے دے۔ یہ الفاظ ہیں مولا امام زمانہ کے لیے، جس کے لیے امام دعا کرے، کے لیے امام دعا کرے۔ معاف کرنا مجھے آج موضوع ذرا تھوڑا خشک ہو جائے گا، مجھے امام جس کے دعا کو یاد رکھیں، جب بھی صبح اپنے بستر سے اٹھنے سے پہلے کام کیا کریں، اپنی زبان پہ سلام بھیجا کریں امام کو، صرف ایک جملہ کہہ لیا کریں، زیادہ نہ پڑھیں، صرف ایک جملہ پڑھیں، السلام علیکم یا بقیت اللہ، اے اللہ کے باقی ہمارا تم پر ہمارا سلام ہو۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ جب تم سلام کرو گے امام جواب دے گا تو پورا دن تمہارا امام کی سلامتی میں گزرے گا۔ جب امام کی سلامتی میں آؤ گے تو کوئی شیطانی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لیکن یہ عمل کرے کون؟ مسئلہ یہ ہے نا، یہ عمل کرے کون؟ ہمیں تو موبائل سے فرصت نہیں ہے، ہم تو موبائل سے فرصت نہیں ہے۔ رونا اس بات پہ آتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے بھی عزاداری کی، ہم نے اپنی زندگی گزار دی اس موبائل کے، یعنی آج لنگر نیاز کرو تو بھی اسٹیٹس، چھریاں لگاؤ تو بھی اسٹیٹس، دنیا کو دکھا رہے ہو یا امام کو دکھا رہے ہو؟ دنیا کو دکھا رہے ہیں، لنگر بانٹ رہے تو بھی اسٹیٹس، زلجنا نکال رہے تو بھی اسٹیٹس۔ خدا کے بندو ہو کیا گیا تم لوگوں کو؟ ایسی شیعت ہم نے تو نہیں دیکھی، 45 سال زندگی گزار لی، ایسی شیعت ہم نے تو نہیں دیکھی۔ اسٹیٹس یہاں پہ اسٹیٹس رکھو، وہاں پہ لنگر نیاز کے کیا طے ہو، یہ کیا ہو گیا؟
لنگر نیاز کس کے لیے کرتے ہیں؟ امام کے لیے کرتے ہیں نا، امام کے لیے کرتے ہیں لنگر نیاز۔ چھریاں کس لیے مارتے ہیں؟ امام کو راضی کرنے کے لیے۔ ذوالجلال کس کے لیے نکالتے ہیں؟ امام کے لیے نکالتے ہیں۔ تو پھر دنیا کو کیوں دکھا رہے ہو؟ دنیا کو کیوں دکھا رہے ہو؟ تو یہاں پورے یعنی لنگر نیاز سے لے کر مجلس سے لے کر لنگر نیاز تک تمہیں اگر اسٹیٹس ہی رکھنا ہے تو پھر امام کے ساتھ بےایمانی نہ کیا کرو، پھر دنیا سے واہ لیا کرو، امام پھر کچھ نہیں دے گا۔ اگر امام کے لیے کرو گے تو پھر امام عطا کرتا ہے۔ صلاۃ بھیج دیں آل محمد کے ساتھ۔ اگر کوئی انتظار کرتے ہوئے مر جائے، امام اسے آ کر قبر سے اٹھائیں گے، اٹھا ہمارا ظہور ہوا۔ اور اگر توجہ ہے تو میں بات کو آگے بڑھاؤں، اگر ناراض ہو گئے تو میں ختم کر دوں میرے بھائی۔ چھٹا امام فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص، اگر کوئی مومن ایک ہفتہ مسلسل ہمارے قائم کا انتظار نہ کرے، امام فرماتے ایک ہفتہ اگر امام کا انتظار کیے بغیر گزار دے تو وہ اپنے ایمان پر نظر ثانی کر کے خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لے، خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ امام فرماتے اگر کوئی ایک مہینہ گزر جائے اور ایک مہینے میں ایک لمحے میں بھی امام کا انتظار نہ کیا ہو تو ایسے ملعون کو یہودیوں کے قبرستان میں دفن کر دو، ایسے ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ایسے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امام فرماتے انتظار ہوتا کیسے؟ کبھی بھی آل محمد نے یہ نہیں کہا، کبھی بھی آل محمد نے یہ نہیں کہا کہ اپنی دنیا کو چھوڑ کر ہمارا انتظار کرو، کبھی بھی آل محمد نے نہیں کہا۔ اپنا کام بھی کرو، امام کا انتظار بھی کرو، اپنا کام بھی کرو، اپنے روزی بھی کماؤ، امام کا انتظار بھی کرو۔ توجہ ہے تو میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ اپنا کام بھی کرو، رزق بھی کماؤ، امام کا انتظار بھی کرو۔ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ بازار میں جائیں گے تو بازار میں دیکھیں گے نا، جو ریڑیاں لگی ہوتی ہیں وہاں پہ اس کا مالک بیٹھا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے بیٹھ کے، جو اس کا آگے فروٹ اس کو صاف بھی کرتا ہے، گاہک کا انتظار بھی کرتا ہے، یعنی وہ اپنا کام بھی کر رہا ہے، گاہک کا انتظار بھی کر رہا ہے۔ تو یہی تو امام کہہ رہے ہیں کہ اپنا کام بھی کرو، ہمارا انتظار بھی کرو، ہمارا انتظار بھی کرو، اور انتظار کرو گے معرفت کے ساتھ تو پھر وہ کردار ہوگا کہ جب بارواں ظہور کرے گا تو تمہیں پکار کے کہے گا یہ میرا چاہنے والا، لیکن وہ کردار چاہیے، وہ معرفت چاہیے۔ اگر وہ کردار اور معرفت نہیں ہے تو پھر معاف کرنا، ہم حسینی کہنا لیکن لائق نہیں ہے۔ صلاۃ بھیجے آل محمد کے ذات۔ توجہ بات کو آگے بڑھایا جانے محترم، ساتھ ہے تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائے۔ امام کا تعارف کسی معصوم نے جب تعارف کروایا، دیکھیں علی کے لیے، مولا کائنات کے لیے آپ سنتے ہیں نا کہ جب مولا کائنات کے لیے آ کر کسی نے رسول سے کہا یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آدم کو اس کے علم میں دیکھیں، یوسف کو اس کے حسن میں دیکھیں، عیسیٰ کو اس کے زہد میں دیکھیں، کیا کیسے دیکھیں؟ مولا کائنات نے کیا فرمایا تھا کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ آدم کو اس کے علم میں دیکھے، موسیٰ کو اس کے زہد میں دیکھے، یوسف کو اس کے حسن میں دیکھے، ایوب کو اس کے صبر میں دیکھے، تو وہ علی کے چہرے پر نظر کرے، اسے تمام انبیاء کی صفتیں نظر آ جائیں گی۔ یہ ہے علی کا تعارف۔ اب توجہ کرے تو میں اپنے وقت کے امام کا تعارف کراؤں، پوری توجہ جانے محترم۔ جب امام کا تعارف کرایا گیا تو کیا کہا گیا؟ صاحب دعوت نبویہ و صولت حیدر و صولت شجاعت و صاحب دعوت نبویہ و صولت حیدریہ و عصمت فاطمیہ و حلم حسنیہ، کہ اس کی دعوت رسول جیسی ہے، و صولت حیدریہ اس کا حملہ حیدر جیسا ہے، اس کی عصمت جناب زہرا جیسی ہے، اس کا حلم امام حسن جیسا ہے، و شجاعت حسینیہ اس کی شجاعت امام حسین جیسی ہے، و صبر سجادیہ اس کا صبر امام سجاد جیسا ہے، و معاصر باقریہ اس کے معاصر امام باقر جیسے ہیں، و آثار جعفریہ اس کے آثار امام جعفر صادق جیسے ہیں، و علوم کاظمیہ اس کا علم امام کاظم جیسا ہے، و علوم کاظمیہ اس کا علم امام کاظم جیسا ہے، و حجج
وہ حجت رضویہ اس کی حجت امام رضا جیسی ہے، وہ وجود تقویہ اس کا وجود امام تقی جیسا ہے، وہ نکاوات نقویہ اس کی نکاوت اس کی طہارت امام نقی جیسی ہے، وہ حیبت عسکریہ اس کی حیبت امام حسن عسکری جیسی ہے، وہ غیبت الہیہ اور اس کی غیبت خدا جیسی ہے، اس کی غیبت خدا جیسی ہے، پوری طرح اس کی غیبت خدا جیسی ہے۔ بس یہیں سے نتیجہ لے لے، علی جس کو دیکھ کر انبیاء یاد آ جائے اسے علی کہتے ہیں، اور جسے دیکھ کر علی سے حسن عسکری تک یاد آ جائے اسے امام زمانہ کہتے ہیں۔ پھر صلوات بھیج دیں آل محمد۔ سمجھ میں آ رہی بات اذان محترم؟ یاد رکھیں، معرفت رکھیں وقت کے امام کی معرفت رکھیں، اور یاد رکھیں جن کے دلوں میں معرفت امام ہے ان میں کوئی حسن نصر اللہ بنتا ہے، کوئی شہید قاسم سلیمانی بنتا ہے۔ دیکھیں یاد ہے، قاسم سلیمانی کا نام آگے میں واقعہ پڑھتا چلوں، توجہ ہے، اگر ساتھ ہے تو میں واقعہ پڑھتا چلوں۔ جب 2006 یا 2005 میں داعش اور ISIS کے دہشت گردوں نے عراق پر حملہ کیا تھا تو عراق نے مدد مانگی تھی قاسم سلیمانی شہید سے۔ جب قاسم سلیمانی کو مدد کے لیے بلایا گیا، اور بلد وہ شہر ہے جس کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لینا کہ بلد وہ شہر ہے جہاں پر زمانہ قدیم سے لے کر آج تک جنگجو رہتے ہیں، دلیر حسینی، اور وہ حسینیوں کا شہر ہے۔ وہاں سے داعش کی آرمی 10 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ جب رات کا وقت ہوا، وہاں پہ جو لوگ تھے نا داعش کے، بلد کے جو لوگ تھے، مومن تھے نا، وہ سمجھ گئے سازش کو، کیونکہ آرمی بک چکی تھی۔ آرمی نے یہ طے کر لیا داعش کے ساتھ، جب آپ بلد میں داخل ہوں گے تو ہم آپ کو کوئی رزق نہیں دیں گے، ہم آپ کو نہیں روکیں گے، آپ داخل ہو جانا۔ جب رات کا وقت ہوا، بلد کے تمام لوگ بیٹھے کہ ہو کیا رہا ہے، اتنی بڑی آرمی، اتنا بڑا داعش کا لشکر، اور آرمی بالکل سوئی ہوئی ہے، رات کا وقت ہے، وہ کسی وقت حملہ کر سکتے، ہو کیا رہا ہے، یہ سمجھ گئے یہ کوئی سازش ہے۔ بلد کے لوگوں نے کیا کیا، رات پورے شہر میں جو مومن تھے ان کو اسلحہ پہنچایا۔ صبح جب داعش داخل ہو رہی تھی تو ان جنگجوؤں نے داعش کو وہاں سے بھگایا، ایسا پیٹ کے بھگایا کہ وہ خود پریشان ہو گئے کہ ہو کیا گیا۔ تو بلد کے لوگوں نے اس داعش کے لشکر کو وہاں سے بھگایا۔ بلد سے راستہ نکلتا سامرا کے لیے، وہاں سے ان سب کو بھگایا۔ آج بھی اگر بلد شہر میں جائیں گے تو ان گھروں میں جا کر دیکھیں، آج بھی گولیوں کے نشان لگے ہوئے ہیں، اتنی لڑائی ہوئی تھی بلد میں۔ اور یہاں پر کربلا میں یہ عالم تھا کہ جو بھی امام حسین کے آس پاس جتنے بھی گھر تھے، روضہ امام حسین کے آس پاس جتنے بھی گھر تھے، وہ سب داعش نے کرائے پر لے لیے تھے۔ پوری توجہ سنیے گا، وہ داعش نے کرائے پر لے لیے تھے۔ ہونا کیا تھا، پلان یہ تھا کہ جب عربین پر مومن امام حسین کے زوار آئیں گے، جیسے ہی عربین چہرم کا دن ہوگا ہم ان پر حملہ کر دیں گے، یہ پلان تھا ان کا۔ اب عراق نے مدد مانگی شہید قاسم سلیمانی سے۔ جب قاسم سلیمانی وہاں پہنچے تو سوچ رہے تھے کہ کرنا کیا چاہیے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون سا گھر داعش نے لیا ہے کون سا نہیں لیا، پتہ نہیں چل رہا تھا۔ لیکن ان کے ایک ہی جملے نے تصویر بدل کے رکھ دی۔ انہوں نے ایک ہی جملہ کہا کہ اگر 24 گھنٹوں کے اندر یہ گھر داعش نے خالی نہیں کیے تو عصر کی نماز قاسم سلیمانی جنت البقیع میں آگے پڑھے گا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ جتنے بھی گھر تھے وہ داعش وہاں سے خالی کر کے بھاگ گئے۔ یہ معرفت تھی نا حسین کی، یہ معرفت تھی نا امام زمانہ کی۔ دنیا آج پریشان ہوتی ہے نا کہ کون سی طاقت ہے ان کے پیچھے جو ان کو استعمار کے آگے جھکنے نہیں دیتی۔ وہ کسی دنیا کی طاقت نہیں، وہ روحانی طاقت وقت کے امام کی
کسی بھی دشمن کے آگے جھکنے نہیں دیتی. اور یاد رکھنا عزیزان محترم، آج دشمن یہی کوشش کر رہا ہے کہ اسی مرجعیت کی طاقت کو توڑا جائے. پوری توجہ عزیزان محترم، آج دشمن یہی کوشش کر رہا ہے کہ اس مرجعیت کی طاقت کو، دیکھیں جتنی اسٹڈی مذہب تشیع پہ ہوئی ہے نا، کسی پہ نہیں ہوئی. جا کر دیکھیں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، جا کر دیکھیں، گوگل میں سرچ کریں، آپ کو چیزیں ملیں گی، پتہ چلے گا کہ شیعت کے خلاف کیا کام ہو رہا ہے. ہم سوئے ہوئے، ہمیں کچھ پتہ نہیں، یقین کیجئے ہم کچھ پتہ نہیں. ہم سوئے شیعت کے خلاف اسٹڈی کر کے 1987 میں اسٹڈی کر کے انہوں نے، امریکہ نے اس نتیجے پہ امریکہ پہنچا. توجہ ہے تو بات کو میں آگے بڑھاؤں. اس بات پہ امریکہ پہنچا کہ شیعت کے اندر 3 طاقتیں ایسی ہیں کہ جب تک یہ طاقتیں ان کے اندر ہیں تب تک شیعت مر سکتی ہے لیکن مٹ نہیں سکتی. اب انہوں نے پوچھا کون سی طاقتیں ہیں؟ کہا پہلی طاقت یہ ہے کہ ان کے اندر ایک سسٹم، اکنومیکل سسٹم ہے. ان کے اندر نظام خمس ہے. جو خمس مومن نکالتے ہیں انہی خمس کے پیسے سے ان کے مدرسے چلتے ہیں، ان کے مومنین کی مدد ہوتی ہے، سیدوں کی مدد ہوتی ہے. آج کراچی سے لے کر گلگت تک چلے جائیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہاں سے لے کر گلگت تک ہر چوراہے پر، ہر بس اسٹاپ پہ جا کے دیکھنا، اوروں کے مدرسوں کے شاگرد بھیک مانگتے نظر آئیں گے، کوئی شیعوں کا شاگرد نظر نہیں آئے گا، کوئی نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مال امام سے ہمارے مدرسے چلتے ہیں، اکنومیکل سسٹم ہے. کہ جب تک اس سسٹم کو ختم نہیں کرو گے تب تک یہ قوم ٹوٹ نہیں سکتی. کہ دوسرا یہ ہے کہ ان میں عزاداری امام حسین ہے، ان کے اندر عزاداری امام حسین ہے. اور تیسری چیز ان میں مرجعیت ہے. کہ عزاداری کیا کرتی ہے؟ کہ جب حسین کا نام آتا ہے اور یہ عزاداری کرتے ہیں، ان کے اندر شہادت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور مرجعیت انہیں راستہ دکھاتی ہے کہ اب کہاں اور کیسے سفر کرنا ہے. تو ان 3 آپ دیکھیں جا کر ان 3 طاقتوں پر آج حملہ کر رہا ہے اجتماع. ان 3 طاقتوں کو توڑا جائے. آج ایسے خطیب اور ایسے عالم پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ خمس کو مٹی میں دفنا دو، جب امام آئیں گے تو نکال لیں گے. ایسے فتویٰ اس ممبر سے دیے جا رہے ہیں، ہوشیار رہے. رسمیں لائی جا رہی ہیں عزاداری میں، رسمیں لا رہے ہیں عزاداری میں تاکہ اس عزاداری کو محدود کیا جائے، رسموں تک محدود ہو جائے عزاداری. مجلس کی ضرورت نہیں ہے، بس سینہ پیٹتے رہو. مجلس کی ضرورت نہیں ہے، بس سینہ پیٹتے رہو. معرفت ہو نہ ہو. حسین نے کیا صرف سینہ پیٹنے کے لیے سر دیا تھا؟ حسین نے کیا سر دیا تھا کہ بیٹھ کر سینہ پیٹنا؟ یاد رکھنا عزیزو، اگر معرفت حسین بھی نہیں ہے تو یہ عزاداری کرتے کرتے مر جاؤ گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یاد رکھنا میری اس بات کو. یہ جب تک حسین کے مقصد کو نہیں سمجھو گے تب تک عزاداری کرنا بیکار ہے. کیا ہمیں پتہ ہم نے زندگی نہیں گزاری؟ ہم نے زندگی نہیں گزاری، ہم نے نہیں دیکھا. ایک سسٹم ہے ہمارے اندر کہ پہلے ہے قرآن کی تلاوت ہو، حدیث قصہ ہو، سوز و سلام ہو، پھر مجلس ہو، پھر عزاداری. سسٹم ہے، اس سسٹم کو توڑو. ضرورت نہیں ہے مجلس کی، عزاداری کرو، سینہ پیٹتے رہو، بس وہ فائدہ بس کرتے رہو، عزاداری کرتے رہو، کچھ پتہ ہی نہیں. اور آج کل تو ایسے فائننسر پیدا ہو گئے ہیں انجمنوں میں، معذرت کے ساتھ انجمنوں کی سب سے بڑا مسئلہ تو انجمنوں نے پیدا کیا ہے. ویسے بھی انجمنیں مجھ سے کم بنتی ہیں، اس لیے کہ میں ان کے خلاف بولتا ہوں. مجلس ہوتی رہے گی، دیکھتا ہوں مجلس ہوتی رہے گی، باہر چوراہے پہ بیٹھے رہیں گے. خدا کے بندو، پھر یہ کیا صرف ماتم پھر صرف ماتم عبادت ہے بس؟ مجلس عبادت نہیں ہے، مجلس عبادت نہیں ہے. اس سیکرٹری جو اناؤنسمنٹ کرتا ہے، اس اناؤنسمنٹ سے لے کر آخری زیارت کے لفظ تک یہ پوری عبادت ہے، پوری عبادت ہے. لیکن یہاں پہ ہمارے انجمنوں کا ماشاءاللہ عالم یہ ہو گیا ہے کہ جب اناؤنسمنٹ ہوگی
فلاں انجمن کا صاحب بیاض آ جائے پھر وہ انجمن کی سگندھ آئے گی. کیا بھائی پہلے منع کیا تھا کسی نے آپ کو؟ پہلے منع کیا تھا کسی نے آپ کو؟ اب تو ماشاءاللہ انجمنوں کے فائنانسر ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ بھائی پروگرام پہ چلو فی ماتمی 1000 روپے دیں گے, فی ماتمی 500 روپے دیں گے. ایسے لوگ آ گئے ہیں. دل جلتا ہے, خون جگر کا آنسو ہوتا ہے. پھر اس ممبر سے نہیں بیان کریں گے تو کہاں سے بیان کریں گے؟ پھر خوش گفتگو بھی ہوگی. پھر آپ سنیں یا نہ سنیں وہ آپ کی مرضی ہے. ہمارے الفاظ ایک لفظ سے ہمارا امام راضی ہو گیا, ہماری دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. صلوات بھیج دیں آل محمد کے ساتھ. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ جب تک معرفت نہیں ہوگی تب تک کچھ نہیں ہوتا. چاہے حسین ہو, چاہے امام زمانہ ہو, چاہے مولا کائنات. کیونکہ جب انسان کو معرفت ملتی ہے نا, پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ امام سے مدد کیسے مانگے. شیخ علی بن طاؤس بہت بڑا عالم دین, بہت بڑا عالم دین, جس کے لیے ان کی حیات میں یہ ملتا ہے کہ اتنے بڑے عالم دین تھے کہ انہیں ہر جمعرات امام زمانہ خود درس دیتے تھے, خود درس دیتے تھے. اتنے بڑے عالم. انہوں نے اپنی زندگی میں جو وصیتیں لکھی, کشف المحجب کتاب کا نام ہے, اس میں وصیتیں آ گئی ان کی. انہوں نے ایک وصیت لکھی, ایک وصیت لکھتے ہیں کہ بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا جب بھی دعا مانگو تو وقت کے امام کے لیے ضرور دعا مانگنا, جب بھی دعا مانگو. شیخ علی بن طاؤس کہ جب بھی دعا مانگو اپنے امام کے لیے ضرور دعا مانگنا. تو بیٹے نے کہا بابا امام ہمارا سربراہ ہے, ہمارا امام ہمارا محافظ ہے, امام کے لیے دعا کیوں؟ تو کہا بیٹا اتنا بتا, کیا اللہ کو تمہارے سجدوں کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ کو تمہارے سجدوں کی ضرورت ہے؟ کہا نہیں بابا, وہ تو بے نیاز ہے, پوری کائنات سجدہ کرتی ہے. کہا پھر تم کیوں کرتے ہو؟ کہا اس لیے کرتا ہوں کہ حق ابدیت عطا ہو جائے, حق ابدیت ادا ہو جائے. کہا بس یاد رکھنا خدا کو سجدہ کرتے ہو کہ حق ابدیت ادا ہو جائے, وقت کے امام کے لیے دعا کرنا تاکہ دنیا کو پتا چلے تم بے وارث نہیں ہو, کوئی وارث ہے تمہارا, کوئی وارث ہے تمہارا. اور جب بھی اٹھو امام کے لیے صبح صدقہ دیا کرو, صدقہ دیا کرو امام کے لیے, صدقہ دیا کرو. 1000 5000 لاکھ کی بات نہیں کر رہا, 5 روپے ہوں 10 روپے ہوں, جتنے بھی امام کے لیے صدقہ نکالو. امام زندہ ہے, امام کو کچھ نہیں ہوگا, اللہ نے اسے باقی رکھا ہے, لیکن ہم پر جو فرض ہے وہ ادا کریں. صلوات بھیجیں آل محمد کے ساتھ. تھک تو نہیں کہ جانے محترم, ایک بار پھر صلوات بھیجیں آل محمد کے ساتھ. دعا کریں امام کے لیے, امام کے ظہور کی دعا مانگا کریں, امام کے لیے صدقہ دیا کریں. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں امام دل کی حیثیت رکھتا ہے. اس دنیا میں امام, کسی نے پوچھا مولا وہ کیسے؟ امام نے کہا جیسے جسم ہوتا ہے, جب جسم کے کسی حصے میں بھی اگر تکلیف ہوتی ہے تو ایک دم سے دل بے قرار ہوتا ہے, دل بے قرار ہوتا ہے. کیا وہ عضو دل کو بتاتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہے؟ لیکن بتاتا نہیں, لیکن اس کا تعلق ایسا ہے کہ دل بے قرار ہوتا ہے. کہ امام اس دنیا میں دل کی حیثیت رکھتا ہے کہ جب بھی اس کے چاہنے والے کو تکلیف ہوتی ہے امام بے قرار ہو جاتا ہے, امام بے قرار ہو جاتا ہے, امام بے قرار ہو جاتا ہے. جب امام بے قرار ہو, اور اس دل میں دیکھیے شاید یہاں پہ کہیں پہ میں نے پڑھا ہے, لیکن اگر تکرار کر رہا ہوں تو یاد ہو جائے گا, معذرت کیا بات آ گئی, آپ سن لیجیے. رسول کی ایک حدیث ہے نا کہ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کھا جاتی ہے. رسول کی حدیث ہے نا, سب پڑھتے ہیں. اچھا, رسول نے 63 برس کی حیات میں 40 سال تک ان میں کردار منوایا, آخری 23 برس تبلیغ کی. اس میں جنگیں بھی ہیں, سب کچھ ہے, تبلیغ میں سب کچھ ہے. جب اتنی تکلیف اٹھائی رسول نے تو آخر میں آ کر یہ کہہ کر چلے گئے کہ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. تو پھر رسول کی محنت کہاں چلی گئی؟ بڑی بات کر رہا ہوں, رسول کی محنت کہاں چلی گئی؟
رسول کی محنت کہاں چلی گئی؟ اب بیٹھ کے گناہ کرو، محبت علی دل میں ہے، گناہ کرتے رہو، نمازیں نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، کچھ نہ کرو، علی کی محبت دل میں ہے، کرتے رہو سب کچھ۔ رسول کہنا کیا چاہتے ہیں یہ تو سمجھو، رسول کہنا کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیے گناہ نجس ہے، علی کی محبت پاک ہے۔ گناہ نجس ہے، علی کی محبت پاک ہے۔ اگر میرے اس انگلی پر کوئی نجاست لگی ہو تو کیا میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں پڑھ سکتا نا، کیوں؟ پورا جسم تو پاک ہے، صرف انگلی نجس ہے نا، لیکن اس انگلی کی نجاست نے پورے جسم کو ناپاک کر دیا۔ اب جب تک وہ ناپاکائی نہیں ہٹے گی تب تک میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یعنی جہاں نجاست ہوگی وہاں پاکائی نہیں ہوگی، جہاں پاکائی ہوگی وہاں نجاست نہیں ہوگی، جہاں نجاست ہوگی وہاں پاکائی نہیں ہوگی، جہاں پاکائی ہوگی وہاں نجاست نہیں ہوگی۔ علی کی محبت ہے پاک، گناہ ہے نجس۔ اپنے دل کو محبت علی سے اتنا پاک کر دو کہ گناہ کے آنے کی جگہ ہی نہ بچے۔ گناہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ محبت علی میں اپنے دل کو اتنا پاک کر دو کہ گناہ آئے ہی نہیں۔ اب دل کی امام دنیا میں دل کا مقام رکھتا ہے۔ جب چھوٹی سی تکلیف ہو دل بے قرار، ہمیں اگر تکلیف ہوتی ہے تو امام بے قرار ہوتے ہیں، امام بے قرار ہوتے ہیں۔ شیخ مفید، توجہ ہے ذرا بہت، شیخ، اب 2-3 باتیں بس جلدی جلدی کر دو تاکہ گفتگو ختم ہو جائے میری۔ شیخ مفید وہ عالم دین ہے جس کے لیے یہ لکھا گیا کہ جب بھی امام اس کے خط کا جواب دیتا تھا تو لکھتا تھا میرے بھائی مفید، شیخ مفید، میرے بھائی شیخ مفید۔ جن مجتہدین کو امام اپنا بھائی کہے، آج کا جاہل خطیب کہتا ہے ان کی تقلید نہ کرو۔ جن کا امام اپنا بھائی کہے، شیخ مفید، جس کو امام اپنا بھائی لکھتے تھے، شیخ مفید نے لکھا کہ ایک شخص تھا جو کسی مشکل میں گرفتار تھا، اس نے وقت کے امام کو اپنی مدد کے لیے بلایا کہ جب امام اس کی مدد کے لیے اس کے پاس پہنچے تو شیخ مفید نے کہا، لکھتے ہیں کہ جب امام اس کی مدد کے لیے پہنچے، امام نے جیسے اس کی مشکل کشائی کی تو امام جانے لگے تو شخص نے امام کو روکنا چاہا تو امام نے کہا تمہاری مشکل کشائی ہو گئی، مجھے اب روکنا نہیں۔ پوچھتا مولا کیوں نہ روکوں؟ کہا اس لیے کہ اس وقت پورے زمین کے مختلف اطراف میں ہزاروں لوگ مجھے پکار رہے ہیں جن کی مدد کو مجھے پہنچنا ہے، اور عزیزان محترم، جب ایک شخص تھا، اب ذہن میں رکھیے گا بات کو، میں گفتگو لا رہا ہوں یہاں کہ جب ایک شخص ایک منافق کے ساتھ سفر کر رہا تھا، ایک منزل پہ آ کر جنگ جمل کا قصہ چھڑا تو اس نے کہا، منافق نے کہا کاش میں امیر شام کی فوج میں ہوتا تو میں علی سے جنگ کرتا۔ اس محب نے کہا اگر میں ہوتا تو میں علی کی جانب سے تجھ سے لڑتا۔ یہ باتیں کر رہے تھے کہ اتنی دیر میں اس مومن نے کہا کہ پھر اسی ٹکڑے کو جنگ جمل بنا لیتے ہیں، اسی ٹکڑے کو جنگ صفین بنا لیتے ہیں، تو بن جا امیر شام کا سپاہی، میں بنتا ہوں علی کا سپاہی، تو بن جا امیر شام کا سپاہی، میں بنتا ہوں علی کا سپاہی۔ انہوں نے تلواریں نکالی، جب تلواریں چلنے لگی کبھی وہ زیر کرتا تھا کبھی یہ زیر کرتا تھا، ایک اس نے وار کیا ملعون نے، اس شخص کے سر میں لگا، مومن گرا، جیسے ہی مومن وہاں گرا اور گر کر آنکھیں بند کی اور امام زمانہ کو مدد کے لیے پکارا، تاریخ لکھتے گھوڑے پہ ایک نوجوان آیا، اس نے آ کر اس شخص کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا یہیں رکنا، ابھی ہم واپس آتے ہیں۔ وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا گیا، اس منافق تک پہنچا، اس کو قتل کیا، اس کا سر اپنے ہاتھ لیا، واپس اس مومن کے پاس آیا، آ کر سر اس کے آگے پھینکا۔ مومن ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہے میری مدد کرنے والے تو ہے کون؟ وہ کہتا ہے پکارا کسے تھا؟ کہ وقت کے امام کو، کہا میں وہی ہوں جس کو تو نے پکارا تھا، اور یاد رکھنا اب قیامت تک اگر کوئی تجھ سے پوچھے یہ زخم تجھے کہاں لگا ہے تو
اسے میدان نہ بتانا بلکہ کہنا جنگ صفین میں علی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ جنگ صفین اگر ان کے مقصد پہ مرے تو یہ مدد کے لیے آتے ہیں۔ صلوات بھیج دے آل محمد کے ساتھ۔ پھر صلوات بھیج دے آل محمد۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ ان کے مقصد کو دل میں رکھ کر انسان مرے تو چاہے 61 ہجری کا حسین ہو چاہے وقت کا حسین ہو، مدد کو ضرور آتی ہے۔ کبھی بھی خود کو لاوارث نہ سمجھنا، کبھی بھی خود کو لاوارث نہ سمجھنا۔ اور ایک بات ذہنوں میں بٹھا دو، اتنی معرفت امام کی ضرور رکھیں کہ جب امام کا ظہور ہو تو امام کو دیکھ کر پہچان سکیں۔ اتنی معرفت ضرور رکھیں۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ کتابوں کے تھیلے اپنے پیٹھ پہ رکھ کے گھما کرو، کتابیں پڑھیں۔ امام کی معرفت، وقت کے حسین کی اگر وقت کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی ہم نے تو یاد رکھنا آل محمد کے آگے ہم سے بڑا نہ کوئی گناہگار ہوگا نہ کوئی مجرم ہوگا۔ اس لیے رسول نے کہا کہ اپنے وقت کی امام کی معرفت کے بغیر جو بھی مر جائے اس کی موت جاہلیت۔ دنیا نے کتنی کوشش کی ہے شیعت مٹ جائے، وقت کا امام۔ اور یاد رکھنا اگر ہم ہیں تو امام زمانہ کی وجہ سے۔ اور آخری بات کر کے گفتگو میں تمام کر رہا ہوں، یاد رکھنا اذان محترم، امام ہمارا عادل ہے، عادل ہے۔ علی بھی عادل تھا، اس لیے رسول نے یہ فرمایا تھا یا علی تجھے تمہاری عدالت کی وجہ سے شہید کیا جائے گا۔ ایسا ہی عادل ہمارے وقت کا امام ہے۔ جب 15 شعبان کو 255 ہجری میں جب امام کی ولادت ہوئی تھی تو مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ امام کی اس ولادت کو کیسے چھپایا جائے تاکہ لوگوں تک یہ بات عام نہ ہو سکے۔ لیکن کچھ خاص جو امام کے خلیفے تھے، جو امام کے صحابہ تھے، امام انہیں بلا کر زیارت کرواتے تھے اپنے بیٹے کی۔ ایک دن حاکم وقت نے لکھا کہ ہمیں پتہ چلا ہے آپ کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ پوری توجہ سننا آقا محترم، گھبرا کے نہیں سنا، پوری توجہ سے۔ کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے آپ کے گھر ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے، اس بچے کو ہمارے پاس بھیجیں، ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ امام نے اپنے صحابی کو بلایا، امام زمانہ کو اس کے حوالے کیا۔ 1 سال کی عمر ہے امام زمانہ کی یا 10 مہینے کی۔ امام نے اس صحابی کو دیا، کہا لے جاؤ دربار میں حاکم وقت کو دکھا کے آؤ۔ اب جب امام حسن عسکری نے اس صحابی کو امام زمانہ کو دیا، جب وہ لے کر نکلا تو تاریخیں لکھتی ہے امام کے چہرے میں اتنا نور تھا کہ سورج بھی شرما رہا تھا، اور لوگ پریشان ہو گئے تھے کہ ہے کون، کس کا بیٹا ہے؟ تو صحابی نے کہا یہ امام حسن عسکری کا بیٹا ہے۔ جب اسے لے کر دربار میں آئے اور حاکم وقت نے جب دیکھا بچے کو، امام کو دیکھا، تو اصحابی کو حکم دیا کہ اس بچے کو شیروں کے پنجرے میں ڈال دو، شیروں کے پنجرے میں ڈال دو۔ اصحابی پریشان ہوا، حاکم وقت حکم دے رہا ہے کہ شیروں کے پنجرے میں ڈال دو، بچہ ہمارا امام ہے، اسے کیسے ڈالوں؟ بس کشمکش میں تھا کہ اس بچے نے، اس امام نے، بچہ 10 مہینے کا امام، اس نے کہا گھبراؤ نہیں، جیسا حاکم وقت کہتا ہے ویسا کر کے دکھاؤ، جیسا حاکم وقت کہتا ہے ویسا کر کے دکھاؤ۔ یہ صحابی امام کو لے کر آیا اور آ کر اس امام زمانہ کو شیروں کے آگے چھوڑ دیا۔ 5 شیر تھے اس پنجرے میں۔ جب اس نے شیروں کے آگے چھوڑا نا امام کو، 4 شیر آئے امام کے قدموں کا بوسہ لیا اور پیچھے ہٹے۔ 5واں شیر آیا، اس نے آ کر سلام کیا، کان میں کچھ کہا، پھر واپس چلا گیا۔ جب اس اصحابی نے آ کر امام کو اٹھایا، اس وہ حاکم وقت پریشان ہوا کہ یہ ہوا کیا، شیروں نے کھایا نہیں لیکن کیا کہا امام کے کان میں۔ اب جب وہ پریشان ہوا اور پوچھا کہ کیا کہا ہے، یہ ماجرا کیا ہے، تو 10 مہینے کے امام نے اپنے ہونٹوں کو کھولا، زبان سے، اپنے منہ سے فصیح و بلیغ طریقے سے بات کی اور کہا سن حاکم وقت، یہ 4 شیر آئے مجھے سلام کیا، یہ چاروں جوان ہیں، وہ 5واں شیر بوڑھا تھا، وہ آخر میں آیا۔
اس نے سلام بھی کیا اور ان چاروں کی شکایت کی کہ امام زمانہ جب کھانا آتا ہے تو میں پورا دیر سے پہنچتا ہوں، میں کم کھاتا ہوں، یہ زیادہ کھا جاتے ہیں، مجھے غذا پوری نہیں ملتی، میں نے ان 4 جوانوں کو بوڑھا کر دیا ہے اور بوڑھے شیر کو جوان کر دیا ہے۔ یہ عدل تھا امام کا، عادل امام ہے ہمارا، عادل امام ہے، یہ عدل تھا امام زمانہ کا۔ جب اتنا عادل ہے امام تو اب سوچو جا کر کہ ہم نے کسی کے ساتھ ناانصافی تو نہیں کی، ہم نے کسی کا حق تو نہیں کھایا، ہم نے کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی تو نہیں کی، کوئی تلخ کلامی تو نہیں کی۔ امام کے آنے سے پہلے اپنے وجود کو ایسا صاف کر دو جیسا امام چاہتا ہے۔ صلوات بھیجتے آ رہے ہیں۔ یقین کریں ذات محترم، ہمارا امام وقت کا حسین بڑا مظلوم ہے، بڑا مظلوم ہے۔ ہر امام نے اپنی کربلا کو نبھایا ہے۔ مولا کائنات کی کربلا ہے کہ امام میں سے مولا کائنات کی کربلا یہ نہیں تھی کہ علی جیسا امام ہو اس کے سامنے جناب زہرا تازیہ نے کھا، کہ کربلا نہیں تھی امام کی، کہ امام حسن کی کربلا نہیں تھی، امام حسین کی کربلا نہیں تھی، ہر امام کی کربلا ہے، لیکن تمام کربلاؤں پر محیط ہے حسین کی کربلا۔ لیکن ہمارے وقت کا امام مظلوم ہے، صرف سید سجاد خون نہیں رویا ہے، ہمارے وقت کا امام بھی حسین پر خون روتا ہے، ہمارے وقت کا امام بھی حسین پر خون روتا ہے۔ جب امام خون روتا ہے تو کسی نے پوچھا تھا مولا اتنا گری اپنے جد حسین پر، مولا اتنا روتے آپ اپنے جد پر کہ آپ کی آنکھوں سے خون روا ہو جائے؟ امام نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا، تو نے ذاکر سے سنا ہے کہ اکبر گھوڑے سے گرا ہے، تو نے ذاکر سے سنا ہے کہ اصغر نے تیر کھایا ہے، تو نے ذاکر سے سنا ہے کہ ہماری جد جناب سکینہ نے تماچے کھائے ہیں، تو سن کے رویا ہے۔ لیکن میں وقت کا امام ہوں، میرے لیے نہ ماضی کی قید ہے، نہ حال کی قید ہے، نہ مستقبل کی قید ہے۔ میں آج بھی دیکھ رہا ہوں میرا اکبر کیسے گر رہا ہے، میں آج بھی دیکھ رہا ہوں میرا حسین کیسے شہید ہو رہا ہے، میں آج بھی دیکھ رہا ہوں کہ میری جد سکینہ کیسے تماچے کھا رہی ہے۔ ہاں عزیزو، سیدوں کا لٹا ہوا قافلہ ایک سفر کو، پہلی سفر کو یزید کے دربار میں پہنچ چکا، لیکن آج تاریخیں 3 سفر 5 سفر 13 سفر مختلف تاریخیں، لیکن زیادہ روایتوں میں ملتی ہیں کہ 3 تاریخیں منسوب ہیں بی بی سکینہ سے۔ ہاں عزیزو، حسین کے سینے کا تعویذ سکینہ، حسین کے دل کا چین سکینہ، حسین کے دل کا چین سکینہ، جس سکینہ کو اپنے بابا کے سینے کے سوا نیند نہیں آتی، اللہ جانے شام غریبہ میں وہ کیسے تپتی ہوئی ریت پہ سو گئی۔ ہاں عزیزو، وہ سکینہ جسے حسین کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی، جو حسین کے سوا کبھی نمازیں نہیں پڑھتی، اللہ جانے عصر عاشور کے بعد اس نے کیسے نمازیں پڑھی۔ عزیزو، جب لٹا ہوا سیدوں کا قافلہ ایک منزل پہ رکا، وہاں پر عیسائیوں کا گرجا گھر تھوڑا آگے تھا، ایک عیسائی بچی تھی جس کی عمر 6 برس تھی، وہ نابینا تھی، تاریخ لکھتے جب وہ نابینا تھی، وہ گرجا گھر سے باہر نکلی، جب اس کا بابا اس نے ڈھونڈنے کے لیے باہر آیا نا، وہ نابینا اس بیبیوں کے قافلے کے پاس آئی اور آ کر دیکھا، ایک بیبی کو دیکھتی گئی، بی بی زینب کو دیکھا، بی بی ام کلثوم کو دیکھا اور دیکھ کر کہا تم لوگوں کے چہروں میں کتنا نور ہے، تمہارا خاندان کوئی اعلیٰ خاندان لگتا ہے۔ بی بی نے، وہ نابینا تھی لیکن پہچان گئی کہ کون سی صورتیں ہیں۔ ہاں عزیزو، بی بی زینب نے کہا تو تو نابینا ہے، تو نے پہچانا کیسے، ہمیں دیکھا کیسے، ہمیں پہچانا کیسے؟ وہ بچی کہتی ہے تم لوگوں کی خوشبو مجھے بتاتی ہے کہ تم کسی عظیم خاندان سے ہو۔ ہاں عزیزو، بی بی زینب نے کہا یہ جو سر ہے نا، تلاوت قرآن پاک کر رہا ہے، اس سر کے نیچے چلی جاؤ تجھے تمہاری آنکھیں مل جائیں گی۔ عزیزو، جیسے ہی بی بی جیسے ہی وہ بچی امام حسین کے سر کے نیچے آئی، امام حسین کا خون اس کی آنکھوں میں گیا، اس کی بینا
بینائی واپس آ گئی۔ جیسے بینائی واپس آئی نا، اس نے بی بی سکینہ کو دیکھا اور دوڑ کے جا کر کہا تو بڑی غریب لگتی ہے، تو بڑی مظلوم نظر آتی ہے۔ ارے یہ جو سر جو تلاوت قرآن کر رہا ہے نا، اس نے مجھے آنکھیں دے دی ہیں، چل میں تیری سفارش کروں تاکہ تجھے تیری مشکلیں بھی آسان ہو جائیں۔ عزیزو بی بی سکینہ کو لے کر جب وہ وہاں پہ آئی نا، تو بی بی نے بڑے انداز میں دیکھ کر کہا یہ کوئی اور نہیں میرا بابا حسین ہے، یہ کوئی اور نہیں میرا بابا حسین ہے۔ کہا یہ اگر بابا حسین ہے تو یہ بیبیاں کون ہے؟ کہا یہ میری پھوپھی زینب ہے، یہ میری پھوپھی ام کلثوم ہے، یہ میری اماں رباب ہے، یہ قیدی جو بیٹھا ہے یہ میرا بھائی ہے۔ کہا تم تو کوئی اعلیٰ خاندان کے ہو؟ کہا ہم آل رسول ہیں۔ بس اتنی دیر میں وہ عیسائی دوڑتا ہوا آیا، اپنی بچی کو دیکھا، بچی دوڑ کے اس عیسائی کے بابا کے پاس گئی، کہا بابا یہیں پہ رک جانا، آگے نہ آنا۔ کہا تمہیں آگے کیسے ملی؟ کہا جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یہ رسول کا نوازا ہے، اس نے مجھے آگے دی ہے۔ کہا بیٹا مجھے آگے آنے دو، میں تمہیں اٹھاؤں۔ کہا نہیں بابا آگے نہ آنا، آگے میرے محسن کے بچے ہیں، کوئی اس کی بہن ہے، کوئی اس کی بیٹی ہے، کوئی اس کی بیوی ہے۔ وسیم العزیز المعیم انقلب انقلب التماس دعا الہی بحق محمد وانت المحمود بحق علی وانت علی العلا بحق فاطمہ وانت فاطر سماوات والارض بحق حسن وانت المحسن بحق حسین وانت الحسان۔ پروردگار مومن میرے سامنے اور مومنین مومنات جہاں جہاں آباد ہیں، ان کے دلوں میں جو جائز حاجت ہے دعائیں ان کو پورا فرما دے۔ جو مومنین مومنات پریشان حال ہے میرے مولا، ان کی پریشانی کو دور فرما۔ جو مومنین مومنات تنگ دست ہے میرے مولا، ان کے رزق روزی میں کشادگی عنایت فرما۔ جو مومنین مومنات بے اولاد ہے، جناب رباب کی جڑی گود کا واسطہ انہیں صالح نرین اولاد عنایت فرما۔ پروردگار اپنی رحمت کا ایسا سینیٹائزر برسا دے میرے مولا کہ دنیا سے یہ وبا کرونا نیست و نابود ہو جائے۔ جو مومن انسان مسلمان جو بھی اس بیماری کا شکار ہے پروردگار اور شفا کا عطا فرما۔ تمام انسانوں مومنین مسلمانوں کو اس وبا سے اپنے حفظ امان میں رکھ میرے مولا۔ تجھے علی کی عظمت کا واسطہ یہ امریکی اسرائیلی ایجنٹ جو حسینیت کے لبادہ اوڑھ کر حسینیت کے صفحے میں آ کر انتشار پیدا کر رہے ہیں، اگر لائق ہدایت ہے تو ان کو ہدایت دے، اگر نہیں ہے تو ہر حسینی کو ان کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار تجھے علی کی عظمت کا واسطہ ہمارے علماء حق، ہمارے مراجع عظام کی حفاظت فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کو ہمارے ملک پاکستان کے داخلی و خارجی دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ ہمارے پاک آرمی کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے علی کی عظمت کا واسطہ بانیان مجالس کی طرف سے یہ مجلس عزا منعقد کی گئی میرے مولا، اس مجلس عزا کو منعقد کرنے میں جس مومن نے جس طریقے سے بھی شرکت فرمائی ہے تیری ذات بہتر جانتے ہیں میرے مولا، ان کی شرکت کو ڈیوٹی کو بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار بانیان مجلس کے جائز مقصدوں کو حاجتوں کو دعاؤں کو پورا فرما دے۔ پروردگار بانیان مجلس کے بڑے جو دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر رحمت کو نازل فرما۔ بانیان مجلس کے جو بھی بانیان کے مجلس کے گھروں میں اگر کوئی بے اولاد ہے صاحب اولاد کر دے، اگر کوئی بے روزگار ہے برسر روزگار کر دے۔ پروردگار تجھے علی کی عظمت کا واسطہ ہم اس قابل نہیں لیکن اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو تو اس کے لشکر میں شمار ہو سکے۔ پروردگار تجھے علی کی عظمت کا واسطہ ہمیں صحیح معنی میں معرفت امام زمان نصیب فرما۔ پروردگار تجھے علی کی عظمت کا واسطہ اس ذکر کے حقیقی وارث ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کو بارگاہ میں قبول فرما، ہماری اس کی عبادت کو بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ماتم حسین۔